أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیہ مبارک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے اور اپنے احکام بتانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو دین تمام نبیوں کو عطا فرمایا، قرآن اس بات کی رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ دین اسلام تھا. ہر نبی کو جو دین ملا وہ دین اسلام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے ذکر کی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو انہوں نے اللہ سے کچھ دعائیں کی تھیں. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہمیں مسلمان بنانا. یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ دعا مانگی اور یہ بھی دعا کی کہ ہماری ذریت سے، ہماری اولاد سے امت مسلمہ رکھنا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم تم اسلام لاؤ، یعنی سر تسلیم خم کر لو، تو انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اسلام لاتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے پہلے پارے کے آخری رکوع میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تمہاری روح قبض ہو رہی ہو اور تمہیں فرشتے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے لے جانے لگے ہوں تو اس وقت تمہارے گلے میں اسلام کا پٹا ہونا چاہیے. آگے دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے بھی یہی ذکر ہے. جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا وہ دین اسلام ہے. ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اظہار کرے گا یا کسی اور دین کی پسندیدگی کا اظہار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں آغاز اس بات کا ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین دین ہے وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے اپنے آپ کو کسی اور مذہب کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنا نام کوئی اور رکھنے کی کوشش کی ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے اور نصارہ نے کہا کہ وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انکار فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ. ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ان کا ان ادیان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب جو دین ہے وہ نبی آخر الزمان، نبی رحمت، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے اور وہ دین اسلام ہے. یہاں یہ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات ان کے پاس آئی، انجیل ان کے پاس آئی، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا مگر من بعد ما جاءہم العلم،
بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، باہمی نفرت، حسد اور اندرونی جلن کی بنا پر، کہ ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ ہم جو دین لے کے چل رہے تھے اسی کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے تھا، یا نبی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ تو اختلاف ویسے اگر کوئی شخص کرے لا علمی کی بنیاد پر تو سمجھ آتی ہے کہ یار اس بندے کو علم نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اختلاف کر رہا ہے، لیکن قرآن نے یہاں ان کی یعنی اہل کتاب کی نفی کی کہ انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس علم موجود تھا، علم تھا پھر بھی اختلاف کیا، اور علم ہونے کے باوجود نہ ماننا یہ بہت بڑی بدقسمتی انسان کی ہوتی ہے، بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی نہ مانے، علم رکھنے کے باوجود نہ مانے۔ ایک تو علم نہیں ہے یہ بھی آفت ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود نہ ماننا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، سو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ پھر درگزر نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے علم عطا فرمایا تو پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور پہچان حدیث میں رکھ دی، قرآن میں رکھ دی، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل میں تمام معاملات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ سو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے کہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اختلاف کریں اور ان کے اللہ کے آخری نبی ہونے پر اختلاف کریں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو فرمایا گیا محبوب اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ، تو فرما دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، میں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے اتباع کرنے والے متبعین ہیں انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ سو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام لائے، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، میں نے بھی اور میرے ماننے والوں متبعین نے بھی۔ اگر تم جھگڑا کرتے ہو سو کرتے رہو، تمہارا اختلاف ہے سو رہے، اللہ جل مجدہ الکریم تم سے خود حساب لے گا۔ وقل، اور فرما دیجئے للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، انہیں کتاب دی گئی، انہیں فرما دیجئے، والامیین، اور امیین کو کہہ دیجئے۔ امی سے مراد یہاں اہل عرب ہیں، ہم پیچھے اس کی تفصیل پڑھ آئے ہیں کہ امی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہری اسباب سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ تو اہل عرب خاص طور پر مکہ کے رہنے والے اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے، وہ باقاعدہ جو علم کے ذرائع تھے ان سے ناواقف تھے، وہ پڑھتے نہیں تھے، بس زبانی جو ہے وہ سارا صدری سلسلہ چلتا تھا۔ تو امیین سے مراد اہل عرب اور اہل مکہ خاص طور پر مراد لیے جاتے ہیں۔ تو محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا، اگر تو یہ اسلام لے آئیں، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، فقد اہتدوا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر اسلام لے آئیں تو ہدایت ان کو مل جائے گی۔ وإن تولوا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے انہیں اللہ کا حکم بتا دیا، اللہ کا فرمان پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے پیغام پہنچایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پیغام کو پہنچانے میں لگے رہی، اور آپ نے کس خوبصورتی سے پیغام پہنچایا، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تکلیفیں ملیں، دکھ ملے، پتھر کھائے، لوگوں کی بری باتیں برداشت کیں، لوگوں نے تلواریں اٹھا لیں، جنگ پہ اتر آئے، جہاد کرنا پڑا، یہ ساری چیزیں دیکھیں، لیکن آپ نے
دین اسلام کی تبلیغ کو پس پشت نہیں ڈالا، اس میں سرے منہ آپ نے کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے۔ اور جب حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو جتنے لوگ صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حل بلغت، مجھے بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے پیغام دیا تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے میں بڑی کوشش فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ جو دین اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، دین اسلام، الحمدللہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس پسندیدہ ترین دین پر اللہ نے ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس پر زندگی عطا فرمائی ہے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، اور ہمارے ذمے بھی کوئی فریضہ بنتا ہے، اور وہ ہے دین کی مدد و نصرت، اور وہ کیا ہے؟ دین کا پیغام پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، کہ ہم اس دین کا پیغام پہنچائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنی اولاد تک پہنچائیں، آگے جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکتا ہے اور وہ پیغام ہم اپنے عمل سے پہنچائیں۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار دین اسلام کا نمائندہ ہونا چاہیے، کہ ہم جو عمل کریں ہم دیکھیں کہ یہ عمل ایک مسلمان کا عمل ہے۔ کیا کوئی شخص دیکھ کر یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، کیسا عمل کر رہا ہے؟ ہمارا جو عمل ہوگا وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے، اور ہم دین اسلام کے نمائندہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس نمائندگی کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔